مانگنا ہے مانگ لو، آپ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کلمات سنے کہ آقا فرما رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، تو میں کیا مانگوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے مشورے کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر سے مشورہ کروں؟ کیونکہ آقا نے ایسے اچانک پہلی بار ایسا ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، تو جو کچھ میں تو سب کچھ آتا ہے، جو کچھ میں سب کچھ آتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اجازت مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئی، سارا ماجرا عرض گزار ہوا کہ ابا جان بات یہ ہے کہ آج آقا کریم نے ایسا فرمایا ہے، میرے سر کے تاج نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عائشہ آج تم جو مانگتی ہو وہ تمہیں ملے گا، تم مانگو۔ تو اے ابا جان میں آپ سے مشورہ لے کر آقا سے اجازت لے کر آئی ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ آقا کریم سے جو چیز مانگوں تو کوئی عام شے نہ مانگوں، کوئی خاص ہی شے ہو۔ تو آپ مجھے ارشاد فرمائیے، میں مشورہ لینے کے لیے آئی ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے آقا سے کیا طلب کروں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر انہوں نے عرض کیا بیٹا، آقا نے فرمایا ہے تو جاؤ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور انہیں یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ اور تو میں کچھ نہیں مانگتی، مجھے ایک بات بتا دیجیے کہ جب آپ کو معراج ہوا، آپ نے رب تعالیٰ کے قرب میں جب تھے، اس وقت جب راز و نیاز کی باتیں ہوئی، جو راز کی باتیں ہوئی، کیونکہ راز کسی کو بتایا نہیں جاتا، تو جو راز کی باتیں ہوئی تھی نا خاص، وہ خلوت خاص میں جو خاص باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ اب دیکھا آپ نے کہ حضرت صدیق اکبر نے یاروں مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا، علم مانگا، علم کی یہ اہمیت اور مشورہ لینا بھی یہ کوئی کم عقلی کی دلیل نہیں ہے یاروں۔ میرے آقا بھی صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، یہ تو میرے آقا کریم کی سنت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ بھی مشورہ طلب کرتے تھے، یہ کوئی کم عقلی کی دلیل نہیں ہے، مشورہ لینا یہ عقل مندی اور دانشوری ہے۔ تو عقل یعنی کہ مشورہ لینا وہ بھی ثابت کہ مشورہ لینا چاہیے سنت ہے۔ اور آپ نے علم کی اہمیت بھی سماعت فرمائی کہ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ جاؤ آقا سے پوچھو کہ خلوت خاص میں جو راز و نیاز کی خاص باتیں ہوئی تھی نا ان میں سے ایک بات بتا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ بات یہ ہے، مشورے کی اجازت چاہیے تھی، میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم جب آقا کریم کی بارگاہ میں جاؤ تو میرے آقا سے یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ جب آپ خلوت خاص میں تھے، رب تعالیٰ کے خاص قرب میں تھے، اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیجیے۔ جب میرے آقا کریم نے یہ الفاظ سنے تو میرے آقا کریم مسکرا پڑے، شاید یارو اس لیے مسکرائے ہوں کہ میرے یار غار کا انتخاب تو دیکھو کیسا ہے، یا شاید اس لیے مسکرائے ہوں کہ میں نے وہ تو راز ہے اور راز جب بتا دیا جائے تو راز راز نہیں رہتا۔ اب میں نے وعدہ کیا تھا کہ عائشہ جو مانگو گی ملے گا، تو خیر پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ غور سے سنو کہ جب میں اپنے رب کے خلوت خاص میں تھا، رب تعالیٰ نے میرے ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، آپ کی امت میں سے جو کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو مجھ پر لازم ہے
کہ میں اسے کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں۔ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں عطا کروں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ الفاظ سنا تو خوشی سے چہرہ مسکرا پڑا کہ یہ کیسے الفاظ ہیں، ارے یہ کام تو ہم سے شب و روز ہوتے ہیں، ہم کسی کے دکھی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کا دکھڑا پورا کر دیتے ہیں، کسی کے غم کو دور کر دیتے ہیں، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ خوش ہو رہی تھی، خوشی میں دوڑتی دوڑتی اپنے والد گرامی حضرت سیدہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا بتایا۔ فرمایا کہ عائشہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا کہ ابا جان آقا نے فرمایا ہے کہ وہ راز و نیاز جب ہوا تو ان میں سے ایک بات وہ یہ ہے کہ میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کی امت میں سے جو کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو مجھ رب پر لازم ہے کہ میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت دے دوں گا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یارو اپنی بیٹی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا دھونا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بارگاہ صدیق اکبر میں عرض کرتی ہے کہ اے ابا جان یہ رونے دھونے کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو خوشی کی باتیں ہیں۔ آقا نے فرمایا ہے کیوں نہ ہم جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے ان کا دل جوڑیں گے، یہ کام تو ہمارے ہاتھوں سے شب و روز ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اس آقا کریم کی بات سے خوشی ہونی چاہیے، لیکن ایک آپ ہے کہ آپ گریہ ازاری کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب عرض کیا تو فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ تم نے یہ تو سن لیا ہے کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا وہ رب فرماتا ہے کہ مجھ پر یہ چیز واجب ہے کہ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت دے دوں گا۔ عائشہ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر وہ دل جوڑنے پر جنت دیتا ہے تو دل توڑنے پر وہ جہنم میں بھی داخل کر سکتا۔ تو میں رو رہا ہوں، گریہ ازاری اس لیے کر رہا ہوں، میرے دل کو غم اس لیے ستا رہا ہے کہ شاید ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ یار بات تو حقیقت تو یہ ہے، لیکن وہی زبان کی بات ہے کہ زبان جب کھلتی ہے تو کئی بیماریاں پھر جنم لے لیتی ہیں۔ سارا فساد کی جڑ زبان ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے پڑوسی جو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو خود شکم شیر ہو کر کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، اسے اپنے پڑوسی کا ہی خیال نہیں، خود پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے لیکن پڑوسی کا خیال نہیں ہے کہ اسے بھی کھانے کی ضرورت ہوگی، وہ بھوکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں۔ ایک بار میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مجمع میں تھے، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر اور برائی سے اس کا پڑوسی ہی محفوظ نہیں ہے، جس کے شر اور برائی سے اس کا پڑوسی ہی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یارو بات تو یہ ہے ہر چیز ہر انسان کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بات پھر وہی ہے یارو جب زبان کھلتی ہے تو جب ہمارے ہاتھ سے ایسے عمل صادر ہوتے ہیں تو پھر بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہیں، میرے خاندان والے، میرے دو دوست احباب، میرے رشتہ دار، وہ میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں، میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں لیکن وہ قطع تعلق کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں وہ ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔
یا رسول اللہ کیا میں بھی ویسا نہیں کروں جیسا وہ کرتے ہیں؟ میرے آقا